تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہونی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو ہے نا آپ ذکر الہی میں مشغول ہوں گے، عبادتوں میں مشغول ہوں گے، اور اس رب کو منانے میں مشغول ہوں گے جس کو ہم نے پورا سال بلکہ پوری زندگی ناراض کر رکھا ہے، اور آپ اس کو منانے میں لگے ہوں گے۔ اور یہی سعادت کی بات ہے، بلکہ یہ وہی بات ہے اگر ہم اس ماہ میں عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے یار سے ابھی یاری باقی ہیں، ہم اس کی نظر سے مکمل گر نہیں چکے ہیں، اس نے ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ہم نے اس سے آج مانگنا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں تمام دنیا کی اور آخرت کے نعمتوں سے نوازے، اور وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمارا ٹاپک چونکہ یہاں پر آپ کو بیان نہیں کرنا بلکہ آپ کو طریقہ بتانا ہے، اگر آپ نے عامل بننا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، ورنہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ واقعی دوستو ہیں بھی ایسے، واقعی اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں اپنے لیے یا لوگوں کے لیے، تو آپ نے اس ویڈیو کو اہمیت دیکھنی ہے، اس کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل کامل فائدہ ہو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ہم سورہ مزمل کی ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، اور مختلف صورتوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم جنات یا جادو کا علاج کرتے ہیں تو ہم پر رجت ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم جنات کا علاج کرتے ہیں تو وہ اپنے احباب کو، اپنے فیملی ممبران کو یا اپنے ساتھیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں ہمیں جلا رہا ہے، دفع کر رہا ہے، آؤ آپ ہمارے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کرو۔ اب آپ ایک ہیں، وہ تعداد میں لاکھوں ہیں، تو آپ خود سوچیں فتح کس کی ہوگی؟ آپ کے خیال میں آئے گا کہ فتح ضرور ہے کیونکہ وہ 1,00,000 ہیں اور میں ایک ہوں تو فتح تو ان کی ہوگی؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ فتح آپ کی ہوگی اگر آپ نے عامل بننے کی جو قواعد ہیں، جو شرائط آپ نے اس پر عمل کیا ہے، تو وہ 1,000,000 ہوں اور آپ ایک ہوں، تب بھی وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ کی منتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طرح ہے، سارے اگر مسلمان مل کر طاغوت کا مقابلہ کریں، یا پھر ایک مسلمان اس کا مقابلہ کرے، طاغوت کا مقابلہ کرے، تو وہ ایک ہی برابر ہیں۔ اب آپ اکیلے جنات کے مقابلے میں نکل چکے ہیں تو آپ نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ دوستو، آج جو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں، کتاب سے ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، یوٹیوب سے ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا حصار مضبوط نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے جنات ہمارے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو نقصان دیتے ہیں، ہمیں خود نقصان دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر عامل بننا ہے تو سب سے پہلے کہ آپ عملیات کے میدان میں قدم رکھیں، آپ کے پاس اتنا مضبوط حصار ہونا چاہیے کہ سارے عاملین جنات، جس طرح ہم عملیات کرتے ہیں اس طرح جنات بھی عمل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی اوسطاً 60 سال ہیں،
اب آپ 60 سال پورا چلے نہیں کر سکتے، 1 سال بھی کوئی چلا. میں یہاں پر تھوڑا زیادہ عمل بتا دیتا ہوں، 1 گھنٹے کا یا پھر 1.5 گھنٹے کا، تو اوپر سے کمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے عمل. آپ کے عمل وہی کر سکتے ہیں جو دن رات فری ہو یہی عمل کریں. او خدا کے بندے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنات کی عمر جو ہے 1400 سال ہوتی ہیں، اور یہی 1400 سال اور اس میں انہوں نے کافی اعمال کیے ہوتے ہیں. اب جس کی عمر 1400 سال ہوتی ہے تو آپ خود سوچیں اس نے کتنے اعمال کیے ہوں گے. تو یہاں پر اگر آپ کے پاس مضبوط حصار نہیں ہے تو عام جنات کو تو آپ بگا دیں گے، لیکن جو عاملین ہوں گے ان کا آپ مقابلہ کبھی نہیں کر سکیں گے. وہ آپ کو ایسے طریقوں سے آپ سے انتقام لیں گے، آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. تو اس لیے آپ سب سے پہلے حصار کی طرف متوجہ ہوں. یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اس میں 3 دن 4 دن کے حصارت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے حصار کا عامل بننا ہے. تو اس کے آپ عامل بن جائیں، اس پر آپ نے ہمیشہ سے عمل کرنا ہے. اگر حصار میں آپ عامل ہیں، دوسروں کا علاج کرتے ہیں اور آپ نے تھوڑا ادھر ادھر کیا، کبھی چھوڑ دیا کبھی پڑھا، تو آپ کو ایسا نقصان ملے گا کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے تو آپ سے التجا ہے کہ عملیات کے میدان میں قدم نہ رکھے. اگر آپ خود مریض ہیں، اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا شوق ہے کہ میں عملیات بھی سیکھوں، مجھے نقصان بھی نہ ہو، تو آپ نے ان باتوں پر جو ویڈیو میں اول سے لے کر آخر تک بتائی ہیں ضرور عمل کرنا ہوگا. کیونکہ ایک مسلمان دوسرے کو جب فائدہ دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو میں وہی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو نقصان نہ ہو. تو آپ نے حصار کامل کا عامل بننا ہے. جب تک آپ حصار کامل کے عامل نہ بنیں گے، آپ یوں ہی بس رٹے لگائیں گے، تو آپ کو جنات آپ کے ایسے دشمن ہوں گے کہ آپ کے ہر کام میں بندش ہوگی، ہر طرح سے وہ آپ کو ضرر دیں گے، ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور جس کا پھر آپ جگہ بجگہ کریں گے، لیکن ممکن نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ بڑے غور سے دیکھ لیں، پھر آپ طے کریں کہ میں نے عملیات کے میدان میں کیسے قدم رکھنا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو حصار کی ہوگی. اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.